اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دوستو، ہراج انٹرٹینمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں ماہر قانون جناب میاں طاہر اقبال صاحب ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ کے پاس حاضر ہوا ہوں. آج کچھ ملازمین، پولیس ملازمین، کیونکہ ہمارا تعلق بھی محکمہ پولیس سے تھا، تو پولیس ملازمین کی مشکلات کے بارے میں، ان کی اپیل کے بارے میں میاں صاحب سے کچھ لیگلی سوالات کا اور ان کے جوابات لینے ہیں. تو میں میاں صاحب کو السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام مار صاحب، شکریہ. جی میاں صاحب، کچھ ہمارے پولیس ملازمین دوست نوکری سے ڈسمس ہو جاتے ہیں، وہ ان کے سوالات ہیں، وہ ذرا آپ سے جواب لینا چاہتے ہیں کہ اپیل، اگر کوئی ملازم ڈسمس ہو جاتا ہے تو اس کا اپیل کی کیا ریمیڈی ہے؟ جی مار صاحب، اس طرح ہے کہ جو پولیس ملازمین ہیں ان کو جو سروس میں جو رولز فالو کیے جاتے ہیں یا اٹریکٹڈ ہیں وہ ہیں END رولز 1975. اور اس میں جو ہے سیکشن 14 جو ہے وہ ان کو ڈیل کرتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ملازم کسی بھی وجہ سے اگر اس کو SP صاحب ڈسمس فرام سروس کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ریمیڈی آف اپیل ہے وہ ہے بیفور دی CPO صاحب، ہائر اتھارٹی. یعنی اس میں پرنسپل یہی ہے کہ جو بھی اتھارٹی آپ کو ڈسمس کرے گی، جو اس سے آگے ہائر رینک کا آفیسر ہوگا وہ آپ کی اپیلیٹ اتھارٹی ہوگی، آپ نے وہاں اپیل کرنی ہوتی ہے. اسی طرح اگر CPO صاحب ڈسمس کرتے ہیں تو آپ نے اس کی اپیل جو ہے DPO صاحب کرتے ہیں یا CPO صاحب کرتے ہیں تو آپ کی اپیل کی ریمیڈی ہوگی بیفور دی RPO. اسی طرح اگر RPO صاحب کو آرڈر پاس کرتے ہیں آپ کے خلاف تو اس کی جو اپیل ہے وہ آپ کی ہے ایڈیشنل IG صاحب کے پاس اپیل کی ہوتی ہے ریمیڈی. جی سر. جی، اگر جب اب محکمانہ اپیل دائر کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد کب PST میں کب جانا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ہماری پریکٹس ہے، پریکٹس تو یہ ہے کہ جب ہم ڈپارٹمنٹل اپیل کرتے ہیں تو ہم نے اس اپیل کے فیصلے کا 90 ڈیز تک انتظار کرنا ہوتا ہے. اگر 90 دن سے پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں کنڈیشن ہے جس دن آپ کو آرڈر کی کاپی وصول ہوگی اس سے 30 دن کے اندر اندر آپ نے PST میں جانا ہوتا ہے. اگر آرڈر پاس نہیں ہوتا، آپ کی اپیل یا محکمہ اپیل یا ریپریزنٹیشن پینڈنگ رہتی ہے اور ہائر اتھارٹی اس پہ فیصلہ نہیں کرتی تو آپ نے پھر 90 دن ویٹ کرنے کے بعد پھر اگلے جو 30 دن ہے اس کے اندر پھر دوبارہ اپنے اپیل کر سکتے ہیں PST کے سامنے. اچھا سر، کل میں نے دیکھا کہ آپ PST میں ایک کیس آرگو کر رہے تھے، اس بارے میں بتائیں کہ وہ ٹائم بارڈ تھا، کس سلسلے میں تھا، وہ ذرا بتا دیں. اس میں یہ ہے کہ کل جو میرا کیس تھا وہ تھا محمد ندیم بنام IGP پنجاب تھا. اس میں یہ تھا کہ اس کی جو محکمہ اپیل تھی 5 سال ٹائم بار تھی. ایکچولی ایسے ہوا اس کے خلاف ایک FIR ہوئی. FIR میں وہ اندر چلا گیا. اندر رہنے کے بعد وہ تقریباً 5 سال بعد عزت بری ہوا. جب وہ باہر آیا تو محکمے نے یہ کہا کہ ہم آلریڈی آپ کو ڈسمس فرام سروس کر چکے ہیں. تو اس نے ایک محکمہ اپیل کی. محکمہ اپیل جو تھی اس کی صرف اس بنیاد پہ ڈسمس کر دی گئی کہ یہ ٹائم بارڈ ہے بائی 5 ایئرس. اب اس میں یہ ہے کہ جب میں کورٹ ممبر صاحب کے پاس پیش ہوا کورٹ میں تو میں نے اس میں ریلائنس کیا ایک CP ہے 2477L19 اور کیس کا ٹائٹل ہے سہیل عارف بنام IG پنجاب. اس میں یہ ہوا کہ یہ جو ججمنٹ ہے تو ان رپورٹڈ ہز لارڈشپ مسٹر سید منصور علی شاہ صاحب نے سپریم کورٹ میں اس میں یہ ہیلڈ کیا ہے کیونکہ پولیس کے جو سروس رولز ہیں END کی 75 تحت اس کا رول جو 14 ہے بیسیکلی وہ ڈیل کرتا ہے محکمہ اپیل کو یا سروس ٹربیونل جانے کے لیے. اب جو END رولز 14 ہے اس میں کوئی لمیٹیشن پرووائڈ نہیں کی گئی اور سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا جب END رولز کے تحت کوئی لمیٹیشن پرووائڈ نہیں کی گئی تو اس طرح جو محکمہ اپیل ہے وہ ٹائم بارڈ نہیں ہوگی. اور اسی بنیاد پہ اسی نقطے کو اتفاق کرتے ہوئے جناب ممبر صاحب نے میری جو اپیل ہے اس کو ایڈمٹ کر لیا اور جو 5 سال کی ڈیلے سے اس کو کنڈون کر دیا ہے. اچھا سر، کچھ محکمہ کسی لوگوں کو، ملازمین کو بحال کر دیتا ہے لیکن ود آؤٹ پے کر دیتا ہے، ان کو بیک بینیفٹ نہیں دیتا، تو اس بارے میں کیا آپ رائے رکھتے ہیں اور اس بارے میں لا کیا کہتا ہے؟ اس میں سب سے جو پہلا بنیادی اصول یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائی یا ملازم ہے جو غیر حاضر ہوا ہے اس کی جو غیر حاضری ہے آیا کہ اس کی ارادتاً غیر حاضر ہے یا کوئی ایسے سورسز ہیں یا ایسی بات ہے جو اس کے کنٹرول سے باہر ہیں. فرق ایک ملازم کے خلاف FIR ہو جاتی ہے، وہ جیل میں چلا جاتا ہے. اٹ مینس کہ جب تک وہ بیل آؤٹ نہیں ہوتا وہ تو محکمہ کارروائی میں شامل نہیں ہوتا. اگر کوئی انکوائری وغیرہ ہیلڈ ہوتی بھی ہے
وہ تو وہاں حاضر نہیں ہو سکتا، وہ جیل میں پڑا ہوتا ہے، اور وہ ایسی چیزیں جو اس کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں۔ اب ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے، ایسے ملازم کے خلاف یک طرفہ کارروائی کر کے ان کو ڈسمس فرام سروس کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ ملازم باہر آتا ہے، ایک تو جب ڈسمس فرام سروس کرتے ہیں، یہ ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی ہے، اگر کوئی آرڈر پاس کیا تو اس کی آفیشلی کاپی جو اس کو ریسیو کروائیں، جیل میں جا کروائیں، لیکن محکمہ یہ کام نہیں کرتا، وہ اپنی جو آفس فائل ہوتی ہے اس میں مینٹین کرتا ہے ڈسمس فرام سروس ہو گیا۔ جب وہ باہر آتا ہے تو وہ محکمہ نے اپیل کرتا ہے، محکمہ یہ تو مہربانی کرتا ہے کہ اس کو ری انسٹیٹ انٹو سروس تو کر دیتا ہے، لیکن وہ جو ٹائم اس نے اندر گزارا ہوتا ہے، جیل میں گزارا ہوتا ہے یا آؤٹ آف سروس گزارا ہوتا ہے، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں دیتے۔ اس کے بارے میں جو بیسک پرنسپل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہیلڈ کیا تھا، پی ایل ڈی 1970 ہے سپریم کورٹ، جس کا پیج ہے 415، اس میں انہوں نے یہی ہیلڈ کیا تھا کہ ایسا ملازم جو کسی فوجداری مقدمے اندر چلا جاتا ہے، جب اس میں اس کی اکویٹل ہو جاتی ہے تو اس کو ری انسٹیٹ انٹو سروس ود آل بینیفٹس کرو گے۔ یہی پرنسپل سپریم کورٹ نے دوبارہ فالو کیا 2007 ایس سی ایم آر میں، 537 پیج ہے، پھر دوبارہ پھر اس کو کیا 2007 ایس سی ایم آر 855 پیج ہے، اور یہی جو پرنسپل جو لیٹ ڈاؤن کیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، انہوں نے جناب چیئرمین صاحب پنجاب سروس کمشنر صاحب نے اس کو فالو کیا بار بار۔ اسی طرح ریسنٹلی 24/10/2022 کو ایک کیس تھا فقیر بخش لکشاری بنام چیف ایگزیکٹو ایجوکیشن وغیرہ، اس میں جناب شاکر حسن ممبر صاحب ہیں PST پنجاب، انہوں نے بھی ان پرنسپلز کو فالو کرتے ہوئے جو فقیر بخش ہے اس کو جو بینیفٹ دیا ہے اور اس کو ری انسٹیٹ سروے ود آل بیک بینیفٹس کیا ہے۔ جی بہت مہربانی میاں صاحب۔ جی دوستوں، امید ہے آپ کو آج کے یہ وائلاگ پسند آیا ہوگا۔ آپ کے کوئی سوال ہوں سروس کے بارے میں یا کسی اور فیملی لاز کے بارے میں، فوجداری لاز کے بارے میں، وہ آپ ہمیں بتائیں گے، ہم میاں طاہر اقبال صاحب سے سوال جواب کریں گے، ان سے مشورہ لیں گے، اور ان کا نمبر بھی میں یہ اسکرین پہ لگا دوں گا۔ کسی نے ڈائریکٹ ان سے رابطہ کرنا ہو واٹس ایپ پہ اور موبائل نمبر پہ، ان سے رابطہ کر کے مشورہ لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔